السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البرکۃ مع اکابرہم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، تاریخ اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ اس دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے، اچھے اور بھلے کام کرنے والے، قوم و ملت کے لیے ہمدردی، غمخواری اور ان کی امن سلامتی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی ہر ممکن مدد اور کوشش کے لیے کام کرنے والے افراد ہر زمانے میں رہے ہیں، اور وہ طبقہ رہا ہے جنہیں ہم اور آپ نوجوان کہتے ہیں، کہ اکثر و بیشتر نوجوانوں نے قوم و ملت کے لیے کام کیا ہے۔ بہترین کارنامے اور اچھے اور عمدہ اور بھلے کام کرنے والے اکثر نوجوان رہے، اور اس حقیقت کو قوم و ملت تسلیم کرتی ہے، اور ان کے درمیان یہ بات مسلم ہے کہ جس قوم کا اور جس ملت کا نوجوان بیدار ہے، وہ قوم و ملت کے کام آنے والا ہے، وہ امت کا، وہ قوم و ملت کا قائد اور رہبر بننے والا ہے۔ اور جس قوم کا رہبر نوجوان ہو اور وہ بیدار ہو اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، پورے اپنے خیر اور بھلائی کے جذبات کے ساتھ وہ قوم و ملت کے کام آئے، یہ اس پر جو ہے ہر قوم و ملت کا فخر رہا ہے۔ انہوں نے رشک کیا ہے کہ ہماری قوم اور ملت کا نوجوان بیدار ہے۔ میں صرف ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، اور قوم و ملت نے جن کو تسلیم کیا ہے، اور جنہیں بزرگوں نے اور بڑی عمر کے لوگوں نے ان کو سہارا دیا ہے، ان کے جذبات کو، بھلے جذبات کو ابارا ہے، اور انہیں اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے کہ وہ قوم و ملت کے لیے اچھے کام کر سکے۔ خود ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے، وہ نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، جو بھرپور جوانی ہوتی ہے۔ تو اس جوانی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور آپ نے امت کے لیے، قوم و ملت کے لیے، انسانیت کے لیے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ رہتی دنیا تک انسانیت یاد کرتی ہے۔ اور تاریخ کے لکھنے والوں نے، مورخین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جب انہوں نے ایک فہرست بنائی ہے 100 لوگوں کی کہ اس دنیا میں بہتر کارنامہ جو انجام دینے والے ہیں، اس میں سب سے پہلا نام ہمارے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ جن کی زندگی کو لوگ نمونہ بنائے، جنہوں نے قائدانہ اور سربراہانہ رول ادا کیا ہے ساری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں،
ساری انسانیت کے لیے آپ کی زندگی، آپ کی سیرت نمونہ اور مثال ہے کہ اس نوجوانی کے عالم میں وہ اخلاق، وہ کردار اور وہ کیریکٹر پیش کیا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال انسانیت پیش نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 38 سال تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عمر 27 سال تھی۔ آج بھی اگر کوئی مثال پیش کرتا ہے کہ کسی کو قائد بننا ہے، کسی کو رہبر بننا ہے اور قوم و ملت کے لیے اچھے کام کرنے کے جذبات اپنے دل میں رکھتا ہے تو اس کو قائد حضرت ابو بکر صدیق کو بنانا چاہیے، حضرت عمر فاروق کو بنانا چاہیے۔ آج غیر مسلم افراد نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ نوجوانی کے عالم میں انہوں نے وہ رول ادا کیا ہے اور وہ قائدانہ اور سربراہانہ رول ادا کیا ہے جس سے امت کو فیض ملا ہے، فائدہ پہنچا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب جوان تھے، جوانی میں وہ کام کیا ہے۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 10 سال تھی لیکن وہ بھی کام میں آگے تھے۔ پھر میں آپ کو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخصیت کو امیر کا لشکر بنایا ہے وہ کون تھے؟ وہ اسامہ بن زید تھے جن کی عمر 18 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 18 سال عمر تھی۔ 18 سال کی عمر میں وہ اس قابل بن چکے تھے اور اپنے اندر وہ صلاحیت موجود تھی کہ دین کے لیے، ایمان کے لیے، اپنی قوم و ملت کے لیے، انسانیت کے لیے، وہ ان کی خیر اور بھلائی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کے جذبات جو ہے خیر کے تھے، اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے اسلام کے لیے یہ جذبات تھے کہ میں اپنے آپ کو اپنے اسلام کی خاطر، اپنے دین اور ایمان کے خاطر قربان کر دوں اور قوم و ملت کے لیے میری زندگی کام آ جائے، فائدہ مند ہو جائے کہ میرے ذریعے سے کفر کی کمر ٹوٹ جائے اور اسلام کی اشاعت ہو جائے، اسلام سارے عالم میں پھیل جائے۔ تو میں آپ کو عمر بتاتا چل رہا ہوں تاکہ آپ کی نگاہ اس پر رہے کہ اسامہ بن زید کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال تھی۔ لیکن جذبات کیا تھے، ان کی سوچ کیا تھی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے محمد بن قاسم، ان کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوان ان کی تاریخ سے ناواقفیت ہے، محمد بن قاسم کو نہیں جانتے کہ وہی محمد بن قاسم جو ہندوستان میں آیا تھا اور جس کی وجہ سے ایک اجتماعی اعتبار سے انہوں نے اسلام کا کام کیا ہے اور لوگوں کو، مخلوق کو خالق سے جوڑا ہے اور انہیں اس طرف دھیان دلایا ہے کہ تمہارا خالق اور مالک، تمہارا پیدا کرنے والا وہ ایک اکیلا اللہ ہے، اسی کی عبادت، اسی کی بندگی کرنا ہے۔ اس پیغام کو انہوں نے ہندوستان میں پہنچایا ہے اور بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے۔ یہ محمد بن قاسم، اس کی عمر کتنی تھی؟ ان کی عمر 17 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 17 سال۔ میں آپ کو آگے بات پیش کرتا چلوں کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو اتنے بڑے امام بنے، ان کی عمر جو ہے جب یہ درس دینا شروع کیے قرآن کی اور احادیث کے معنی اور مطلب کو لوگوں کے سامنے سمجھانا شروع کیے، بیان کرنا شروع کیے، عمر تھی 13 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 13 سال میں قرآن مجید کا درس دے رہے ہیں،
احادیث کا درس دے رہے. میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں کہ کیسی تعلیم تربیت ہوئی ہے اور کس سوچ کے وہ حامل ہیں، اور یہاں 13 سال کی عمر میں قرآن مجید کا درس دے رہے ہیں، احادیث کا درس دے رہے ہیں، اور بڑی عمر کے بزرگ حضرات ان کے درس میں بیٹھے. واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ درس کے درمیان 2 چڑیا جو ہے قریب میں آ گئی اور انہوں نے اپنا جو رومال تھا اس پر ڈال دیا. تو بزرگ کہنے لگے کہ یہ تو بات مناسب نہیں ہے کہ چڑیا جو آپ اوپر رومال ڈال دیے. تو انہوں نے درس شروع کیا، لیکن بات یہ کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن ہی کی طرح تھے. گویا کہ ان کا بچپن تھا. 13 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ایک بچپن کی چیزیں ہوتی. علم اپنی جگہ پر، معلومات اور قرآن اور حدیث کا جو علم ہے وہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن بچپن کی وجہ سے یہ چیزیں ہوا کرتی. تو بچپن کے عالم میں 13 سال کی عمر کچھ بھی نہیں ہے، اس عالم میں جو ہے درس دے دے. میں آگے آپ کو بات پیش کرتا چلوں. آپ نے امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا، جن کا نام احمد سرہندی ہے، جنہوں نے جو ہے دین کو واپس سے اثر نو جو ہے اس کو پیش کیا ہے، جو اصلی حالت پر برقرار نہیں تھا. کبھی اکبر نے جو ہے ذل اللہ کہ میں اللہ کا سایہ ہوں، اس طریقے سے جو ہے گمراہ فرقے چلنے لگے تھے. انہوں نے دین کو اثر نو اپنی اصلی حالت پر قائم کرنے کے لیے فکر کی. تو ان کے بیٹے تھے خواجہ معصوم. خواجہ معصوم کی عمر 12 سال تھی. والد نے ان کو خلافت دے دی کہ آپ اس قابل ہو چکے ہیں 12 سال میں کہ آپ لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کا کام کر سکتے ہیں، لوگوں کو دین پر لا سکتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ 12 سال کی عمر میں والد کی فکروں سے اور ان کی تربیت سے وہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ اتنی 12 سال کی عمر میں لوگوں کی اصلاح کا کام کرے. اور عزیزان محترم، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے اللہ کے ولیوں میں تھے. یہ بھی نوجوان تھے، نوجوانی کے عالم میں وہ بزرگی ملی ہے. بلکہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ بات پیش کیا کرتے تھے کہ جیسے فرشتوں میں جبرائیل کا مقام ہے، ایسے ہی اولیاء اللہ میں بایزید کا مقام ہے. اور یہ عمر جوانی کی عمر. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب شیخ بنے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کا کام کیا ہے، نوجوان تھے. حضرت خواجہ میر عالم نوجوان تھے. تو بہرحال بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ جو حالات اور جن بزرگوں کے واقعات اور نام میں نے پیش کیے ہیں، ان کی عمر کم تھی لیکن کام وہ کر گئے جو بڑے بڑے نہیں کر گئے. تو آج ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں. اس لیے کہ نوجوان ہی قوم و ملت کے قائد اور رہبر ہوتے ہیں. جس قوم و ملت کے نوجوان اگر بیدار نہ ہو اور بے راہ روی کا شکار ہو، وہ پوری قوم، وہ پوری انسانیت، وہ پوری نسل جو ہے بربادی تک پہنچ جاتی ہے. اور آج وہی ہو رہا ہے. آج وہی ہو رہا ہے کہ آج ہمارے نوجوان کہاں پر ہیں؟ کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی شراب کا عادی ہے، کوئی ہوٹلوں میں وقت گزار رہا ہے. پوری جوانی جو ہے برباد ہو رہی ہے. آج دیکھا جائے تو کوئی واٹس ایپ پر لگا ہے، کوئی فیس بک پر لگا ہے، کوئی موبائل میں بات چیت پر لگا ہوا ہے، کوئی ناچ گانے میں لگا ہوا ہے، میوزک کے سننے میں لگا ہوا ہے.
ہمیں اندازہ بھی ہے کہ ہماری قوم کے نوجوان کس رخ پر جا رہے ہیں. ان کی اصلاح کی اور ان کی تربیت کی ہم کتنے فکر کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور ایک لاہے عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس راہ سے کیسے ہٹا سکتے ہیں، اس راہ سے کیسے دور کر سکتے ہیں، ان کی تربیت ہم کیسے کر سکتے ہیں. مستقل جو ہے اس پر کئی ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی، اپنے نوجوانوں کی کیسے تربیت کریں. یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہمارے نوجوان اس رخ پر جا رہے ہیں، شراب نوشی پر اور نشہ کرنے پر، یا یہ کہ کلبوں میں وقت گزر رہا ہے، ہوٹلوں میں وقت گزر رہا ہے، یا یہ کہ میوزک کے دل دادا ہے، تو یہ بڑی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے نوجوان کہاں جائیں. اور یہ بات کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نوجوان، آج کا جو نوجوان جو غلط رخ پر چل رہا ہے، آپ اس کو اصلاح کریں، اس کو بات سمجھائے، اس کی بات سمجھ میں نہیں آنے والی. اس لیے کہ جس چیزوں میں وہ لگا ہوا ہے وہ ایک بڑا فتنہ ہے، ایک سنگین فتنہ ہے جس کا ہم کو اندازہ بھی نہیں. قرآن مجید میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لہو الحدیث سے مراد میوزک ہے، ناچ گانا ہے. اسی طریقے سے وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں یہ بات پیش کی ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے. تو گانا بجانا پہلے ہی سے حرام تھا، لیکن اب اس کی حرمت بہت سخت ہو گئی. ایک حدیث میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میوزک کو سنتا ہے، جو گانا بجانے کو سنتا ہے، اس کے دل کے اندر ایسے زنا کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جیسے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں. اب یہ میوزک سن رہا ہے، لیکن میوزک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں دوسری چیزیں داخل کی جا رہی ہیں، اس کے اندر زنا کے، بدکاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. بلکہ آپ کو ایک تحقیقی بات میں اس وقت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سائنس نے جو ریسرچ کی ہے، اس تعلق سے ریسرچ کی ہے کہ کیسے جو ہے ہم انسانوں کے دماغ تک گھس سکتے ہیں، داخل ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے ریسرچ کی، ایک ایسی خوشبو بنائی. جیسے ہم کسی کی فوٹو لیتے ہیں تو فوٹو لینے پر صرف آدمی کی فوٹو نہیں آتی، پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کی بھی فوٹو آتی ہے، کلر کی بھی فوٹو آتی ہے. ساری چیزیں انسان نظروں سے دیکھتا ہے تو صرف وہ انسان کو نہیں دیکھتا ہے، اس کے کپڑے، اس کی آنکھ، اس کا رنگ روپ اور آزو بازو کا گراؤنڈ بھی جو ہے نظر آ جاتا ہے. تو انہوں نے، سائنسدان نے یہ ریسرچ کیا کہ ہم جو ہے انسان کے دماغ میں کیسے گھس سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک یہ کیا کہ میوزک کے ذریعے سے ہم انسانوں کے دماغ میں گھس سکتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کوشش یہ کی کہ ایک ایسی خوشبو بنائے جس کو مرد استعمال کرے تو عورتوں کے جو ہے، عورتیں جب اس کو سونگے تو ان کے دل کے اندر برے جذبات پیدا ہو. اور یہ میں تحقیقی بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی اڑا اڑی بات نہیں ہے. انہوں نے ریسرچ کیا ہے، اس خوشبو کو تیار کیا ہے، مردوں نے اس کو لگایا ہے، اور جنہوں نے ان کو لگایا ہے وہ عورتوں نے جب اس کو سونگا ہے کہ ان کے جذبات جو ہے برے نظر آئے ہیں. اس کا انہوں نے تجربہ کیا ہے کہ اس میں کامیاب ہو گئے. اب پھر ایسی خوشبو بنائی کہ جو عورتیں لگائے تو مرد اس طرف مائل ہو جائے، برے جذبات پیدا ہو جائے، اس میں بھی وہ کامیاب ہو گئے. اسی طریقے سے انہوں نے ایک خوشبو ایسی بنائی جو آج بڑے بڑے مال میں وہ استعمال کرتے ہیں کہ اے سی کے ذریعے سے اس خوشبو کو پہنچایا جائے کہ سب کچھ خرید لو. اس خوشبو کے اندر یہ اثر رکھا ہے کہ سب کچھ خرید لو. تو اب جب آدمی وہاں جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ خریدے،
یہ ہو رہا ہے، اس تجربے پر بھی وہ آئے اور اس میں کامیاب ہو۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک تجربہ یہ کیا ہے کہ میوزک کے ذریعے سے ہم دماغ میں پہنچ سکتے ہیں، تو ایسی میوزک بنائی، میوزک کے اندر انہوں نے اس میسج کو ڈالا ہے کہ کل یور موم، کہ اپنے ماں کو ختم کر دو۔ اب آدمی میوزک سن رہا ہے، تو جو میوزک انہوں نے بنائی تھی، جنہوں نے اس کو سنا ہے اور بار بار سن رہے ہیں، انہوں نے اپنی ماں کو ختم کر دیا ہے۔ یہ اس کا بھی تجربہ ہو چکا۔ اسی طریقے سے پھر ایک دوسری میوزک بنائی، اس میوزک کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا کل یور ڈیڈ، کہ باپ کو مار دو۔ جب وہ میوزک جس نے سنی ہے اور جو بار بار سنتا ہے، انہوں نے اپنے باپ کو مار دیا۔ اسی طریقے سے یہ آگے بڑھے ہیں اور اپنے میسیجز کو میوزک کے ذریعے سے یہ پہنچا رہے ہیں، ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا۔ ایک MSc کے طالب علم نے اپنی خود بات بتلائی کہ میں جب کالج میں تھا تو 300 لڑکے کالج میں تھے، وہ ٹیچر نے جو ہے ایک میوزک سنائی ان کو۔ میوزک سنانے کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا میسج آپ کو ملا، تو انہوں نے جو بول تھے اس کے بتائے کہ یہ بول ہے۔ پھر اس ٹیچر نے یہ کہا کہ یہ صرف بول نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہم نے ایک میسج اور تمہارے دماغ میں داخل کیا ہے۔ پھر اس نے میوزک کو ایک دم آہستہ کیا، آہستہ کرنے کے بعد جب اس کے الفاظ سمجھ میں آئے تو خدا کے خلاف، خدا کی وحدانیت کے خلاف وہ الفاظ تھے۔ تو وہ مسلم بتلاتا ہے کہ میں بھی پہلے سوچتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ صرف باتیں ہیں، لیکن جب اس نے مجھ کو سنایا کہ آہستہ آواز میں کہ خدا کے خلاف باتیں ہو رہی ہے، تو پھر میں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ ایسے میسیجز بھی پہنچا ہے کہ جس طریقے سے دروازہ کھلتا ہے تو ہم داخل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اور چیزیں بھی داخل ہو جاتی۔ تو بھی سائنس والوں نے ریسرچ کیا کہ انسان کا دماغ جب میوزک سنے گا اس کے ساتھ ہم اپنے میسیجز کو ڈالیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نوجوان جو میوزک کا دل دادا ہے اور جو گانا بجانا سن رہا ہے، آپ اس کو کتنی بھی بات سمجھائے اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ یہ میسیجز اس کی دماغ میں پہنچتے جا رہے ہیں دین کے خلاف۔ شروع میں جو ہے انہوں نے یہ کیا تھا کہ مرد جو ہے ہم جن سے شادی کر سکتا ہے، یہ قانون تو بنا دیا، لیکن لوگ نفرتیں پیدا کر رہے تھے، لوگ اس کو برا سمجھ رہے تھے۔ تو ایک میوزک ایسی بنائی جس سے جو ہے اس گانے کے ذریعے اس کو اندر پہنچایا گیا کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ تو وہ گانے جنہوں نے سنے ہیں، بعد میں لوگوں نے یہ سمجھا اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو عام چیز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی قتل غارت گیری بڑا حادثہ پیش آتا ہے تو لوگ اس کی برائی کیا کرتے تھے اور دل میں اس کو افسوس اور مذمت کیا کرتے تھے کہ کتنے خطرناک لوگ ہیں، کتنے برے لوگ ہیں کہ خون خرابہ کر دیا، فساد برپا کر دیا، قتل غارت گیری کا کام شروع کر دیا۔ لیکن انہوں نے میسج یہ ڈالا کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، تو سب لوگ پھر کہنے لگے کہ تو یہ تو عام بات ہے۔ تو دراصل سمجھنے کی یہ بات ہے کہ میوزک کے ذریعے سے وہ اپنے پیغامات انسانیت کے ذہنوں میں اور دماغ میں داخل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان بے راہ روی کا اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، وقت نہیں ہے، میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ چند چیزیں جو ہے اس سے جو ہے ہم اپنے نوجوان کو بچائیں۔ ایک تو جو ہے بلا ضرورت کے واٹس ایپ استعمال کرنا، فیس بک استعمال کرنا۔ ہمارے نوجوان وہ تو پڑھنے پڑھانے کے کام کے ہیں، وہ آگے بڑھنے، ماں باپ سوچ رہے کہ پڑھ کر جو ہے ایک اچھے مقام تک پہنچے، اور لیکن وہ یہ کام کر رہے۔ بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں کہ بیٹی باپ سے کہنے لگی کہ دبئی میں فلاں شخص ہے جو کافر ہے، اس سے نکاح کرنا تھا، نہ کبھی ملے ہیں لیکن رابطہ ہو گیا فیس بک پر، واٹس ایپ پر۔ اب باپ پریشان ہے، کیا کریں؟ تو موبائل ضرورت کے لیے ہے، ضرورت کے لیے دیا جائے، تو موبائل کا بے جا استعمال۔ اور اسی طریقے سے سب سے جو خطرناک چیز ہے جو میں نے آپ کو بتلائی کہ میوزک یہ سب سے خطرناک چیز ہے، اپنے نوجوانوں کو اس سے دور رکھا جائے تاکہ غلط چیزیں ان کے ذہنوں میں نہ آئیں۔ تو بہرحال جو اس کی حرمت تھی اب وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی کہ ہمارے دماغ میں
بہت ساری میسیجز جا رہی ہے اور وہ غلط میسیجز ہیں جس کو نہ تصور کرتے ہوئے اور نہ سمجھتے ہوئے ہم اپنے دماغ میں داخل کر دیں۔ ہمارے جو دینی بھائی ہیں جو ہم کو اچھی باتیں بتلاتے ہیں وہ تو ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، دروازے پر آتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، آؤ بھائی دین کی بات سنو، لیکن دشمنوں نے یہ کیا کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے موبائلوں میں سب کچھ لگا دیا، وہ ان کی برائی کا اور اسلام کی برائی کا اور خدا کے خلاف باتیں جو ہے ہمارے ذہنوں میں آ رہی، لیکن ہمارے بھائی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ بعض تو ایسا ذہن خراب ہو چکا ہے کہ کیوں آ رہے ہو؟ بھائی نماز کے لیے بلا رہے ہیں، آپ کو دعوت دے رہے نماز کے لیے آنے کی، دین کی بھلائی کی بات کرنے کی آپ کو بات کر رہے ہیں، تو آدمی صرف الجھا ہوا کہ ان سے ملنے کی بھی ضرورت نہیں، ان سے ملنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایسا فتنہ ہمارے گھروں میں آ چکا ہے اور آج ہم اس سے بے خبر ہیں۔ اس لیے ہم اپنے نوجوانوں کو، کہ پہلے کے جو نوجوان تھے جو کارنامے انجام دیے تھے، جو قوم و ملت کے لیے انہوں نے بہتر کام کیے تھے، آج ہمارے ایسے نوجوان کیوں نہیں؟ ایسے بیدار نوجوان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور فکر اس کی ماں باپ کو بھی کرنی ہے۔ ماں باپ بھی دیندار ہو تو اولاد دیندار ہوگی، ماں باپ بھی صحیح رخ پر ہو تو اولاد بھی دیندار ہوگی اور اپنے نوجوانوں کی صحیح تربیت کر سکیں گے۔ اس لیے جو ہے آج یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو میسیجز پہنچا رہے جا رہے ہیں، اس میں یہ بھی خاص میسیج پہنچایا جا رہا ہے کہ اس کو مار دو، اس کو ختم کر دو۔ آج نوجوان بے خبری میں نشہ کر لیا یا نشے میں بھی نہیں ہے تو کسی کو بھی مارتا ہے، چھوٹی سی بات ہو گئی، چھوٹا سی جھگڑا ہو گیا کسی بات پر، فوراً ایک دوسرے کو ختم کر دیا، تو قتل بھی عام ہو چکا ہے۔ پھر ماں باپ بھی پریشان، وہ نوجوان بھی پریشان، یہ مجھ سے کیسے ہو گیا؟ یہ سب میوزک کا نتیجہ ہے کہ میوزک کے ذریعے سے میسج پہنچا کہ اس کو ختم کر دو، اس کو مار دو، وہی سب ساری چیزیں جو ہے پھر ہو رہی۔ بہرحال جو باتیں بتلائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے، ان کو صحیح رخ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے بڑوں کو ان کو صحیح مشورہ دینے کی اور صحیح راہ پر ڈالنے کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔